خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں مشتعل ہجوم کے ہاتھوں قتل شخص کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہے۔ 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے مرکزی ملزمان سمیت 62 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو واقعے کی ابتدائی رپورٹ پیش کر دی گئی ہے۔ عثمان بزدار نے کہا کہ قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں درندگی اور وحشت کی انتہا ہو گئی۔ جنگل ڈیرہ کے علاقے میں گزشتہ روز ہجوم نے ایک ذہنی معذور شخص مشتاق کو بہیمانہ تشدد کر کے قتل کر دیا۔ ہجوم میں شامل کچھ افراد نے ذہنی معذور شخص پر مقدس اوراق جلانے کا الزام عائد کیا اور پھر ڈنڈوں کے وار کر کے اس شخص کی جان لے لی۔ سپاک ہجوم میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ تھا جو مشتاق کی جان بچانے کی کوشش کرتا۔ اس واقعے کی ویڈیو جب سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آئی۔ پولیس نے 33 نامزد اور 300 نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دستیاب فوٹیجز کی مدد سے مزید ملزمان کی شناخت اور ان کے کردار کا تعین کیا جائے گا۔ علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق مقتول مشتاق کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا، وہ سڑکوں پر ہی رہتا تھا۔ مشتاق کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد ورثہ کے حوالے کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ قانون ہاتھ میں لینے والوں کے لیے برداشت صفر ہے۔ میاں چنو واقعے پر ٹویٹر پیغام میں لکھا کہ ہجوم کے ہاتھوں تشدد اور قانون ہاتھ میں لینے پر سنجیدگی سے نمٹا جائے گا۔ وزیر اعظم نے آئی جی پنجاب سے میاں چنو واقعے پر رپورٹ طلب کر لی۔ ہجوم کے ہاتھوں شہری کے قتل پر حکومتی ارکان کا اظہار مذمت۔ فواد چودھری کہتے ہیں یہ معاشرے کی تنزلی کا مسئلہ ہے۔ شری مزاری نے کہا کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ میاں چنو میں ہجوم کے ہاتھوں شہری کے بہیمانہ قتل پر وزراء بھی افسردہ۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شری مزاری کہتی ہیں ہجوم کے ہاتھوں ہونے والا قتل قابل مذمت ہے۔ پنجاب حکومت کو فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ قوانین موجود ہیں، پولیس کو ان قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے ٹویٹ کیا کہ یہ قانون کے نفاذ اور معاشرے کی تنزلی کا مسئلہ ہے۔ نظام تعلیم میں شدت پسندی کی طرف بارہا توجہ دلائی۔ سیالکوٹ اور میاں چنو جیسے واقعات پرانے نظام تعلیم کا حاصل ہیں۔ اگر اسکول، تھانے اور ممبر کی اصلاح نہ ہوئی تو بڑی تباہی کے لیے تیار رہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے کہا کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی طاہر اشرفی کا کہنا ہے کہ قتل ہونے والا مشتاق ذہنی معذور تھا۔ لوگوں کو مارنے اور جلانے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خود جج بننے کا رجحان ختم کرنا ہوگا۔ ایسے واقعات میں ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے فوجداری قوانین میں تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ یہ شخص خانیوال کے یہاں ایک جگہ کے رہنے والا ہے، مشتاق اس کا نام ہے۔ اس کے گھر والوں کا یہ بتانا ہے کہ یہ ذہنی طور پر معذور تھا۔ گزشتہ 10-15 سالوں سے اس کی ذہنی کیفیت جو ہے وہ درست نہیں تھی۔ یہ جو کلچر ہے کہ خود ہی جج، خود ہی مدعی، خود ہی منصف اور خود ہی جلاد، یہ نہیں چل سکتا، کسی بھی ریاست میں نہیں چل سکتا، کسی بھی جگہ نہیں چل سکتا۔ جس طرح سانحہ سیالکوٹ میں بہت احتیاط کر کے مجرموں کو ایویڈنس کے ساتھ گرفتار کیا گیا، اسی طرح یہاں بھی عمل جاری ہے۔ جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان لوگوں کو معافی نہیں ملے گی۔ کسی کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان کو وہ اپنی مرضی کے مطابق چلائے گا۔ ہجوم کے ہاتھوں قتل کے بڑھتے واقعات پر ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد فکر مند ہیں۔ علماء کرام اور اساتذہ کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ طریقے سے کسی بھی شخص کو اپنی ذاتی انا کا مسئلہ بنا کر اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے، تاہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ایک فارغ العقل شخص کو جس بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ جنہوں نے قانون ہاتھ میں لیتے ہوئے سفاکانہ انداز میں اس مجذوب شخص کو قتل کر دیا جس کی قانوناً، شرعاً، اخلاقاً کوئی گنجائش نہیں۔ اس طرح کے واقعات کو رکنا چاہیے، اس کی پرزور ہم مذمت کرتے ہیں۔ اسٹیٹ کے ضابطے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں کبھی بھی نہیں لینا چاہیے۔ میں اس واقعے کی اس لحاظ سے پرزور مذمت کر رہا ہوں۔
تانگلیا والا میں 19 سالہ لڑکی کو مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد زہر دے کر قتل کر دیا گیا. پولیس نے مرکزی ملزم فریاد کو گرفتار کر لیا. مقتولہ کو اس کی ہمسائی کھیتوں میں لے کر گئی تھی. تانیا والا میں 19 سالہ لڑکی درندگی کا شکار بن گئی. تھانہ گڑھ کے علاقے دربار مراد شاہ میں لڑکی کو مبینہ اجتماعی زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. انہیں سارا گلا سوچ کے نہ کاڑا پتھر دے کے زہر دیتی. ایف آئی آر کے مطابق متاثرہ لڑکی کو ہمسائی بہانے سے کھیتوں میں لے گئی، جہاں ملزم فریاد نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنایا. بعد میں لڑکی کو زبردستی زہر دے دیا. گھر لے جا کے تے اتنے انہوں نے پوری پلاننگ دے نال کڑی نو ماریا نے، زہر دیتی نے، پہلے گناہ کیتا نے، پھر زہر دیتی نے. ورثہ لڑکی کی تلاش کے دوران کھیتوں میں چیخ و پکار سن کر پہنچے. لوگ جمع ہونے پر ملزمان فرار ہو گئے. متاثرہ لڑکی نے ویڈیو بیان میں زیادتی اور ملزم کے بارے میں بتایا. پولیس نے موقع پر پہنچ کر شواہد اکٹھے کیے اور لڑکی کو ہسپتال منتقل کیا، جہاں اس نے دم توڑ دیا. پولیس نے لڑکی کے والد کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے ملزم فریاد کو گرفتار کر لیا. اسی جناب گیا وہ سب فریادی اتر کھڑا ساڑھے 3 ماں تو فریادی زہر دیتی. ڈی ایس پی عمران عباس نے بتایا کہ متاثرہ لڑکی کا پوسٹ مارٹم کر لیا گیا ہے. واقعے کے ہر پہلو سے تحقیقات کر رہے ہیں. ورثہ کو انصاف فراہم کیا جائے گا. برسوں بعد شہباز شریف اور چودھری برادران کے درمیان سیاسی بیٹھک ہوئی. شہباز شریف نے چودھری برادران کو پی ڈی ایم کے فیصلے سے آگاہ کیا اور حکومت مخالف تحریک میں حمایت کی درخواست کی. چودھری برادران نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا ہے. صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف وفد کے ہمراہ چودھری برادران کی رہائش گاہ پہنچے تو پرویز الہی اور شہباز شریف نے ایک دوسرے کو گلے لگایا. شہباز شریف نے چودھری شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. 1 گھنٹہ 20 منٹ تک جاری رہنے والی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوئی اور گلے شکوے بھی کیے گئے. شہباز شریف نے چودھری برادران کو پی ڈی ایم کے فیصلوں کے بارے میں آگاہ کیا اور نواز شریف کا پیغام بھی پہنچایا. ذرائع کے مطابق چودھری برادران نے شہباز شریف کی اس بات سے اتفاق کیا کہ ملک نازک حالات سے گزر رہا ہے اور عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں. ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے مسلم لیگ کاف کی قیادت کو عدم اعتماد میں تعاون کی درخواست کی، تاہم چودھری برادران نے انہیں واضح جواب نہیں دیا اور مشاورت کے لیے وقت مانگتے ہوئے واضح کیا کہ وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ملکی مفاد کو سامنے رکھ کر کریں گے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق کا کہنا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم رہے تو وہ پاکستان کو لے ڈوبیں گے. انہوں نے ملکی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. ان کا جانا ہی ملکی مفاد میں ہے. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. عمران خان صاحب رہے تو پھر پاکستان جو ہے یہ تو اس کو لے بیٹھے ہیں، لے ڈوبیں گے. یہ پاکستان کی معیشت کا تو بیڑا غرق کر ہی دیا انہوں نے. معاشرت کا بھی تباہی مچ گئی ہے. عمران خان کا جانا ہی پاکستان کے لیے. وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ استعفوں اور لانگ مارچ کے بعد اپوزیشن کا عدم اعتماد کا شوشہ صرف چائے کی پیالی میں طوفان کے مترادف ہے. یہ لوگ عدم اعتماد لا سکتے ہیں اور نہ استعفے دے سکتے ہیں. ان میں تو لانگ مارچ کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے. ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور نے چودھری برادران سے شہباز شریف کی ملاقات پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. چودھری برادران مجھے ہوئے سیاستدان اور حکومت کے اہم اتحادی ہیں. چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب میں شریف برادران کی منافقت، بغض اور ذاتی مفادات کی سیاست کا تذکرہ کر چکے ہیں. شہباز شریف ہر حال میں ڈیل اور ڈھیل چاہتے ہیں جو نہیں ملے گی. اپوزیشن بھی جان چکی ہے کہ انہیں کہیں سے بھی ڈیل اور ڈھیل نہیں ملنے والی. عمران خان کے اقتدار میں رہتے ہوئے ان کو جیل کی ہوا لازمی کھانا پڑے گی. ان کا سارا رونا دھونا جیل جانے سے بچنے کے لیے ہے. ان کے پاس آپس میں روٹنے اور منانے سے ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کو شدید مایوسی ہوئی. مفادات کا اتحاد چند دن میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی ہم خیال گروپ کا اجلاس کل لاہور میں ہوگا. گروپ کے سربراہ غضنفر عباس کا کہنا ہے کہ 15 ہم خیال ارکان اجلاس میں شریک ہوں گے. پی ٹی آئی کے ہم خیال گروپ کا اجلاس کل لاہور میں ہوگا. اجلاس گروپ کے سربراہ اور ممبر پنجاب اسمبلی غضنفر عباس شینا کی جانب سے طلب کیا گیا ہے. اجلاس میں اپوزیشن کی جانب سے حکومت کے خلاف تحریک پر غور کیا جائے گا. اس حوالے سے ہم خیال گروپ نے کیا حکمت عملی اختیار کرنا ہے اس پر غور کیا جائے گا. ایم پی اے غضنفر عباس شینا کا کہنا ہے کہ کل 15 ارکان اجلاس میں شریک ہوں گے. وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ اپوزیشن کے چہرے اترے ہوئے ہیں. آر یا پار کہنے والے جگہ جگہ خوار ہو رہے ہیں. زرداری اور شہباز شریف نے ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا.
چوری چھپانے کے لیے یہ سب اکٹھے ہو گئے. فیصل آباد میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ عمران خان کا جینا مرنا عوام کے ساتھ ہے. جو ہمارے اتحادی ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اب بات جو ہے وہ منت سماجت کے اوپر آ گئی ہے, ترلوں منتوں کے اوپر آ گئی ہے. اپوزیشن کو پہلے ہی جواب ہو گیا ہوا ہے. آپ ان کے چہرے دیکھیں, جو اترے چہرے ہیں, اترے ہوئے چہرے دیکھیں, پریشانی دیکھیں کہ ان کو یہ نہیں پتا. وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد آئے گی. اسی طرح انہوں نے کہا تھا استعفے آئیں گے, اسی طرح انہوں نے کہا تھا آر یا پار. اب جگہ جگہ جو ہے وہ خوار ہوتے پھر رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں. اگر عمران خان نہ ہوتا تو آصف علی زرداری کا شہباز شریف کی شکل دیکھتا, یا شہباز شریف آصف علی زرداری کی شکل دیکھتا. انہوں نے تو سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹنا تھا. حکمران اپنے علاج باہر سے کروائیں گے, کوئی لندن داخل ہو جائے گا, کوئی دبئی داخل ہو جائے گا, کوئی باقی جگہوں پہ چلے جاتے تھے, تو وہ عوام کے بارے میں نہیں سوچتے تھے. کیونکہ عمران خان کا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے, تو انہوں نے عوام کے لیے سوچا. وفاقی وزیر حماد اظہر کا کہنا ہے کہ عوام کرپٹ افراد کے چہرے پہچان چکے ہیں. پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرنے والے آج ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں. وزیر اعظم 5 سال پورے کریں گے اور آئندہ الیکشن میں بھی کامیاب ہوں گے. وہ لاہور میں میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کر رہے تھے. لوگ ان کا اصلی چہرہ جان چکے ہیں. یہ 40 سال 2 حکمران خاندان جو امیر تر ہوتے گئے اور پاکستان مقروض تر ہوتا گیا, یہ کہتے تھے پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالیں گے, آج ایک دوسرے کو کھانے کھلا رہے ہیں. ملک کی خدمت انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب نے 3.5 سال کی ہے, 5 سال مکمل کریں گے اور اس کے بعد اگلے 5 سال بھی کریں. ان کے احتساب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا, انصاف صحت کارڈ کا اجرا بھی جاری رہے گا, معیشت بھی 5% سے زیادہ پہ آگے چلے گی, ہمارے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا اور حلقہ NA 126 کے ریکارڈ کام بھی ہوئیں. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کا ورلڈ کپ ہوتا تو عمران خان نے جیت جانا تھا. عمران خان نے کہا تھا کہ 1000 لوگ باہر نکلے تو استعفیٰ دے دوں گا. غیرت ہے تو وعدہ پورا کریں اور استعفیٰ دے دیں. سراج الحق شیخ پورہ میں مہنگائی کے خلاف دھرنے کے شرکا سے خطاب کر رہے تھے. جھوٹ پر حکومت چل رہی ہے. عمران نے وعدہ کیا تھا میں مروں گا لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا, لیکن عمران نے جھوٹ بولنے والوں میں اگر اس کا بھی کوئی ورلڈ کپ ہو سکتا ہے تو اس جھوٹ بولنے کا حقدار بھی عمران خان بنتا ہے, اس لیے کہ اس نے ریکارڈ توڑا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اگلے ماہ افغانستان میں انسانی المیے کا خدشہ ہے. طالبان کے علاوہ کوئی متبادل موجود نہیں ہے. مستحکم افغانستان پاکستان میں امن کا باعث ہوگا. یہ بات وزیر اعظم نے CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کہی. What are the choices? Is there an alternative to Taliban right now? No, there isn't. Is there a chance that if the Taliban are squeezed, if the government is squeezed, there could be a change for the better? No. So the only alternative we have right now is to work with them and incentivize them in what the world wants: inclusive government, human rights, women rights in particular. That's the only way forward right now. And the flip side is, if they are abandoned or these sanctions stay there and the banking system has no liquidity left because of the sanctions, then the worry is that Afghanistan could go into chaos.